جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 94 جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر اور بزنس فورم 94 کے صدر، سابقہ سینئر نائب صدر، سوشل ایڈ کمیٹی کے ذمہ دار جناب مولانا محمد تقی رشید صاحب۔ آئیے ہم ان سے جو سیفٹی والے ان کے بارے میں اور یہاں کی پسماندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو نالہ ہے، یہاں کی دیواریں انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور گلیاں میں وہاں جو پلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی انتہائی تنگ ہے، کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شاندار ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک دیرینہ مسائل کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات، یہ ایک بہت پرانا آبادی ہے، تقریباً 67 میں اس آبادی کے معروض وجود میں آیا یہ آبادی۔ تو یہاں اب تک میرے خیال میں مولانا عبدالقدوس صاحب کے زمانے سے اب تک مولانا عبدالقدوس صاحب نے جو کام کیا ہے اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا خاطر خواہ کام اس آبادی کے اندر نہیں ہوا۔ یہ ایک پرانا آبادی ہونے کی حیثیت سے مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن کے ٹائم پہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور پورے علاقے کو اعتماد دلانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ہماری آبادی کی جو سب سے بڑی جنازہ گاہ ہے مرکزی جامع مسجد حقانی دارالعلوم جامعہ اشرفیہ حقانیہ، آج تقریباً ہم 7 سے 8 سال ہو گئے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مرکزی جنازہ گاہ کو CC فلور کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہماری میت گاڑی لگتی ہے اس کو ہمیں ایک پل بنا دے تاکہ ہم جنازہ کو بآسانی طریقے سے لے جا سکیں۔ اس کے لیے ہم نے MPA صاحب، MNA صاحب، متعلقہ چیئرمین، DC اور ان کے جو ٹاؤن کے ذمہ داران تھے، ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران تھے، ان تک ہم نے خط و کتابت اور کئی دفعہ منظوری کے لیے باغ دوڑ کرنے کے باوجود سیاسی حربے کو، اس اہم ایشو کو سیاسی حربے پہ استعمال کر کے خاموشی اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو نالے والی دیوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، اس کی ویڈیو فوٹیج وغیرہ آپ نے بنایا ہے، کہیں دفعہ حادثات رونما ہوا، یہاں تک کہ 2-3 بچے اور کہیں جانور بکری وغیرہ جو ہے گر کے ہلاک ہو چکا ہے، ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے۔ ہم نے دکھایا، مختلف جماعتیں ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو بنیادی ہماری جو مسائل ہے جس میں انسانی جانوں کا ضائع جو ہو چکا ہے، مزید ہونے کا امکان ہے، اس کے روک تھام کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی۔ اب ہمارے پاس اتنا وسائل اور اتنا ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے کہ ہم خود اپنے مدد آپ کے تحت بنا لیں۔ اب تک جو ہے دیواریں، یہ میرے خیال میں کہیں مختلف جگہوں پہ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں، جیب سے پیسے لگا کے۔ یہ حکام بالا کا کام ہے، متعلقہ ذمہ داران کا کام ہے، جنہوں نے خاموشی کا چادر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم تو ان سے کہتے کہتے تک گئے۔ ہمارے علاقے میں MP ہونے کے باوجود MP نہ ہونے کے برابر ہے، MNA ہونے کے باوجود MNA نہ ہونے کے برابر ہے، چیئرمین صاحب کے ہونے کے باوجود نہ ہونے کے مترادف تھا۔ جو گزر گئے ان کے پیریڈ، میرے خیال میں ان کے جو موجودہ پیریڈ گزرے ہیں اس میں واٹ 1 2 3 4 یہ جو جس میں میجورٹی کے ساتھ ہمارے پاکستانی بنگالی مقیم ہے، اس گلیوں میں، محلے میں، مین مارکیٹ میں، مین مساجد میں کسی قسم کے خاطر ہوا انہوں نے کام نہیں کیا۔ اب جب ہم آواز بلند کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جمعیت سے تعلق ہے، سیاسی مخالفین ہے، سیاسی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ ہم تو علاقائی مسائل کے اوپر ہم نے سیاست کا چادر کبھی اوڑھا بھی نہیں ہے اور نہ ہم نے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو ان سے کہتے ہیں بھائی آپ جس جماعت پہ ہو، منتخب ہو کے آئے ہو، آپ یہ سمجھے کہ اس کونے سے اس کونے تک جتنے لوگ ہیں ان کو آپ برابری حقوق دے اور ان کی جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ اس آبادی کا جو مین مارکیٹ ہے، مچھلی مارکیٹ لے لے، سبزی مارکیٹ لے لے، گوشت مارکیٹ، سونار مارکیٹ، کپڑے مارکیٹ، یہاں مختلف آبادیوں سے لوگ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، آبادی کے لحاظ سے آپ ان پہ کام کریں۔ جو بنیادی سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ 3 نمبر مین جو 3 نمبر گلی ہے، یہ نالے کا منظر جو ہے پیش کرتا ہے کبھی کبھار،
تو 6 مہینہ 3 مہینہ یہ پریشانی سب کو جھیلنا پڑتا ہے، نمازی ہو، بچے ہو، بچیاں ہو جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول مدارس کالج جاتے ہیں، ان سب کو پریشانی ہے، لیکن ان کے کانوں میں جو سے تو نہیں ہے اور یہ سننے کے لیے میرے خیال میں تیار نہیں ہے۔ آپ درخواست دیتے جائیں، وہ ریسیو کرتے جائیں، لیکن اس پہ کوئی خاطر ہوا کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب الیکشن آ رہا ہے، عوام اپنے حقوق اپنے حق اپنے مرضی سے ادا کریں گے۔ جو بھی انشاءاللہ اس بلدیاتی انتخابات میں منتخب ہوگا وہ ہم اسی کو ہی ووٹ دیں گے، عوام اسی کو ہی ووٹ دیں گے جو ہمارے لیے خیر خواہ ہو، ہمارے آبادی کے لیے اور ہمارے بنیادی مسائل کے اوپر جو نظر رکھے، جو ہمارے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، ہم اسی کو ہی ووٹ دیں گے۔ ہم ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ جنہوں نے ہمیں نظر انداز کیا ہے۔ اب میں موجودہ حکمران وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گورنر صاحب آپ سے بھی، میرے خیال میں یہ آپ لوگوں کی میرے خیال میں بس کی بات نہیں ہوگا، جو ایک مختصر کام ہے جو آپ کر نہیں پا رہے ہیں، اس پہ نظر رکھیں، اس پہ ذرا نظر کرم کریں۔ جو ہمارے علاقے کے بنیادی مسائل ہے، مرکزی جنازہ گاہ والے اور نالے کی دیوار وغیرہ، جو مین مارکیٹ کی جو گلیاں ہے، اس کو کم سے کم CC فلور کریں اور ان کے جو سیوریج کا مسائل ہے ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں الیکشن میں انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ مولانا تقی رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ صرف ایک برمی کالونی جو صرف 10,000 سے زائد آبادی پر مشتمل ہے، یہ صرف ایک آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، اکثر و بیشتر 90% شہر کراچی کے مختلف آبادیوں کی یہی صورتحال ہے۔ ہم آپ کو ایک اور ویڈیوز دکھائیں گے کسی اور پروگرام میں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے محمد یونس الحسینی کو۔ دیکھتے رہیے شاندار پاکستان۔ اللہ نگہبان۔